میں ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ میرے والد نے ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کما کے ہم بھائی بہنوں کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی تھی۔ مجھ میں بہت زیادہ غرور تھا، دولت کا اور اپنے حسن کا بھی، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور میرا جسم بھی ہر طرف سے خوبصورت تھا۔ میں جہاں بھی جاتی لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ایک دن یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکے نے پکارا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج تک کسی لڑکے میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے مخاطب کرتا۔ میں نے دیکھا ایک ہینڈسم سا لمبا چوڑا لڑکا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے اپنے مغرور انداز میں پوچھا۔ اس نے کہا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اس نے انتہائی دلکش مسکراہٹ سجا کر کہا تو میں انکار نہ کر سکی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جب سے مجھے دیکھا ہے اس کی نیند، چین، سکون سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اس کی باتوں میں ایک نشہ سا ہونے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی جانب کھینچنے لگی تھی۔ پہلے دوستی، پھر ہم کچھ ہی دنوں میں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو، چاند کا ٹکڑا ہو، تمہیں دیکھنے کے لیے میں دن رات بے چین رہتا ہوں۔ میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اس کی یہی باتیں مجھے تسکین پہنچاتی تھیں۔ ابھی ہم اپنی محبت کا دم بھر ہی رہے تھے کہ میرے پاپا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میری منگنی میرے پھپھو کے بیٹے وسیم کے ساتھ طے کر دی ہے۔ میں سخت حیرت میں تھی۔ پاپا ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ میں چلاتی تھی۔ ماما نے بھی مجھے چپ رہنے کا کہا، لیکن میں پھر بھی چلائی جا رہی تھی۔ پاپا نے آج تک ہر چیز مجھ سے پوچھ کر اس گھر میں لاتے ہوئے کی تھی، اور آج وہ مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے تھے۔ پاپا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس رشتے پر ناراضی ہوئی تو وہ اپنی جان دے دیں گے۔ میں اپنا غصہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ دی، لیکن اس گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا کہ پاپا نے مجھے فرحان کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ تم کو یہ الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لو، بس اسی لیے جلدی سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ فرحان ہماری برادری کا نہیں تھا تو وہ مر کے بھی میری شادی وہاں نہیں کر سکتے تھے۔ میں ایک بے بس بچے کی طرح پنجرے میں قید کر لی گئی تھی، اور وسیم میری پھپھو کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے میرے لیے 2 ماہ پہلے ہی اپنا رشتہ بھجوایا تھا، لیکن اس وقت پاپا نے پھپھو کو ٹال دیا تھا کہ ابھی زینب پڑھ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو میرے اور فرحان کے ریلیشن شپ کا پتہ چلا تو اسی وقت انہوں نے پھپھو کو کال کر کے کہا کہ آ جاؤ منگنی کی رسم کر لیں۔ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ان کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں محبت کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ مجبور تھی۔ قربان کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ تم فی الحال تو منگنی کر لو، بعد میں تم توڑ دینا، ابھی معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ تو میں نے اس کے کہنے پر چپ چاپ منگنی کر لی۔ لیکن میں سخت حیرت میں پڑ گئی کہ منگنی کے دن ہی پاپا نے میرا نکاح وسیم سے پڑھوا دیا۔ نکاح سے پہلے پاپا میرے کمرے میں آئے تھے اور میرے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بیٹی آج میری عزت رکھ لینا۔ بیٹی میں جانتا ہوں تم کسی فرحان نامی لڑکے سے پیار کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، مگر بیٹی ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے بھی آج تک دوسرے خاندان میں شادی نہیں کی ہے۔ ہاں میری یہ ایک دور کی کزن نے خاندان سے باہر شادی کی تھی، مگر شادی کے 1 سال بعد ہی اس کے شوہر نے اسے جلا کر مار دیا تھا۔ بس بیٹی مجھے اسی وجہ سے ڈر لگتا ہے۔ خدا کے لیے تم میری خاطر یہ قربانی دے دو۔ خیر میرا نکاح وسیم سے کر دیا گیا اور 1 ماہ بعد میری رخصتی طے پائی تھی۔ اس بیچ میں نے نکاح توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ فرحان نے مجھے کہا کہ ابھی تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم شادی کر لو۔ شادی کے بعد جیسے میں تمہیں کہوں گا تم ویسے ہی کرنا، پھر دیکھنا تو میں جلدی سے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہماری شادی کے علاوہ کسی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فرحان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گا۔ اب میں دلہن بنی بیٹھی تھی وسیم کے کمرے میں۔ وسیم جب کمرے میں آیا تو میں نے اپنے سارے زیورات اتارنا شروع کر دیے اور اس سے کہا مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو زینب؟ وہ حیرت میں تھا۔ میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں، مجھ سے بات مت کرو وسیم۔ وسیم نے اس رات اپنی محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس سے بات تک نہیں کرتی تھی۔
لیکن وہ پھر بھی میرا دیوانہ تھا، میری ہر بات کو میری ادا سمجھ کر بھول جاتا۔ میں نے اسے آج تک اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ہر روز مجھے مناتا تھا، لیکن میں کسی بات میں نہیں آتی تھی۔ بظاہر سب کے سامنے ہم بہت اچھے سے بات چیت کرتے تھے۔ ایک ماہ بعد میں اپنے میکے آئی اور واپس جانے کا نام تک نہ لیا۔ وسیم ہر 2 دن بعد آتا، لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتی تھی۔ یہ سب کچھ میں فرحان کے لیے کر رہی تھی اور اسی کے کہنے پر کر رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بات بات پر غصہ کرتا رہتا ہے اور اب تو ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ ماں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے جا کر پاپا کو بتا دیا۔ پاپا اسی وقت مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر باہر لے گئے اور راستے میں مجھے کہا کہ مجھے وسیم پر پورا بھروسہ ہے اور وہ کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں جانتا ہوں تم اس سے شادی کر کے خوش نہیں ہو، لیکن تمہیں ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ وہ کہتے رہے اور میں سنتی رہی، اور ایک جگہ پاپا نے ایک کار کو روک دیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وسیم ہماری طرف آ رہا ہے۔ پاپا نے مجھے کہا، وسیم کو میں نے بلایا ہے، اب جاؤ اپنی گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے کرنے کا کہہ کر وہ روانہ ہو گئے اور وسیم مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ شاید اسے پاپا نے کہا تھا کہ میں خود واپس آنا چاہتی ہوں۔ خیر مجبوری میں اس کے ساتھ میں واپس چلی گئی۔ میں اب بھی وسیم کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے پھر سے پاپا کے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ اب کی بار پاپا نے دوسرے ہی دن مجھ سے پوچھا کہ میں واپس کیوں نہیں گئی۔ اب کی بار میں بھی سوچ کر آئی تھی، پاپا وسیم شادی کے لائق ہی نہیں تھا، پھر بھی آپ نے مجھے اس انسان کے حوالے کر دیا۔ میں نے مصنوعی آنسو بہا کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاپا نہ سمجھنے والے انداز میں بولے، پاپا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بیوی کے قابل نہیں ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے کہا تو اس کے بعد پاپا کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ میرے کمرے سے بنا کچھ کہے نکل گئے، لیکن شام کو انہوں نے وسیم کو گھر بلا لیا۔ مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں گھبرا گئی۔ انہوں نے مجھے اور وسیم کو اپنے کمرے میں بلایا اور وسیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ کیا یہ جو زینب کہہ رہی ہے یہ سچ ہے؟ پھر انہوں نے وسیم کو ساری بات بتا دی اور میں نے دیکھا تو وسیم بھی غصے میں آ گیا تھا، لیکن پاپا کے سامنے وہ خاموش بیٹھا تھا۔ میں بہت ڈر رہی تھی اس وقت کہ وہ کیا کہے گا۔ وسیم نے میری طرف دیکھ کر کہا، ماموں اگر آپ سچ ہی سننا چاہتے ہیں تو سنیں، آپ کی بیٹی نے آج تک مجھے ہاتھ تک لگانے نہیں دیا، تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں مرد ہوں یا نامرد؟ وہ بہت غصے سے بتا رہا تھا۔ پاپا نے مجھ سے پوچھا، بولو زینب کیا وسیم سچ کہہ رہا ہے؟ میں اس وقت سر جھکائے بیٹھی تھی، مجھ سے اس وقت کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ پاپا غصے سے چلائے، دفع ہو جاؤ تم دونوں میری نظروں سے، اور وسیم تمہیں ایک مرد ہو کے بیوی کی رضامندی کا انتظار کر رہے ہو؟ چلے جاؤ اپنے گھر اپنی بیوی کو لے کر، اور دوبارہ مجھے اس کی شکل مت دکھانا۔ اس دن پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وسیم مجھے کھینچتا ہوا لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھے کہا، زینب میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آج جو تم نے میری تذلیل کی ہے ماموں کے سامنے، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے اس سے اس وقت گھن آ رہی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی؟ شور مچاتی بھی تو کوئی بھی نہیں آنے والا تھا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ اگلے 2 دن میں کمرے سے باہر نہیں نکلی، لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جلد ہی وسیم سے جان چھڑانی ہے۔ میری نند کی شادی تھی تو پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے میں نے کام والی کو کچھ پیسے دیے، تم سب نے تمہاری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کے لیے وہ بمشکل راضی ہوئی اور بھاری رقم بھی لے لی۔ سب کے سامنے اچانک کام والی روتی ہوئی آئی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ میں برباد ہو گئی، مجھ غریب کی دنیا لٹ گئی۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ میرے سسر اس کے قریب گئے اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنا شور تم نے ڈال رکھا ہے؟ شاہ صاحب، آپ کے بیٹے وسیم صاحب نے میری معصوم بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کام والی نے کچھ تصویریں میرے سسر کو دکھائی تھیں جو میں نے اسے ایک بہت ہی مہنگے فوٹوگرافر سے ایڈیٹنگ کروا کر دی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا
کہ وسیم یہ جرم کر چکا ہے۔ میرے سسر کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو مائی؟ وہ چلائے۔ پاپا بھی اس وقت حیرت سے دیکھتے جا رہے تھے۔ وسیم نے سنا تو وہ کام والی کو مارنے کو دوڑا۔ جھوٹی بدذات، مجھ پر یہ الزام لگاتی ہے۔ کچھ لڑکوں نے بامشکل وسیم کو روکا۔ بابا آپ نے دیکھا یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ حیرت اور غصے میں تھا۔ تصویریں دیکھنے کے بعد میں نے بھی شور مچا دیا کہ میرا شوہر ایسا ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وسیم مجھے چپ کروا رہا تھا۔ زینب میرا یقین کرو، یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ تصویریں میری نہیں ہیں۔ مگر میں نے ایک نہ سنی اور اس وقت پاپا کو کہا مجھے یہاں سے لے جائیں، میں ایسے بدکار انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ گھر میں پورا خاندان جمع تھا۔ اس سب کے ساتھ میں وسیم پر الزام لگایا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اس کے بابا بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اس وقت، اور عورت کو مشکل سے اندر لے کر جائے اور پیسے دے کر چپ کروا دیا گیا۔ پاپا مجھے خیر وہاں سے اسی وقت اپنے گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد بھی میں چپ کہاں ہوئی، رو رو کے گھر سر پر اٹھا لیا۔ بابا بالکل چپ تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وسیم ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور عورت کو بھی دیکھا تھا، وہ اس کے منہ پہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے 2 دن بھوک ہڑتال کاٹ رکھی تھی۔ میرا مطالبہ تھا کہ مجھے اس سے خلا چاہیے، میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پاپا چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ تھے، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بھی مجبور ہو گئے اور آخرکار خلا کا نوٹس وسیم کے پاس بھجوا دیا گیا۔ وہ بھی میرے گھر کئی بار معافیا مانگنے آیا، قسمیں کھانے آیا، لیکن میں نے اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، اور پاپا نے بھی اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ مجبوری میں اس نے مجھے طلاق بھجوا دی، اور اب میں بہت خوش تھی۔ میں نے جو چاہا تھا وہ حاصل کر لیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے فرحان سے رابطہ کیا۔ وہ اس وقت اپنے گاؤں پنجاب گیا ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو صرف عدت ختم کرنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی تو فرحان ہمارے گھر اپنے ماں باپ کو لے کر آ گیا۔ میں نے بابا سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ پہلے تو آپ نے اپنی مرضی چلا لی، لیکن اب مجھے میری پسند کی زندگی جینے دیں۔ وہ میرے رونے دھونے سے مجبور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ان کو پتہ تھا کہ اب کوئی اچھا انسان مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میں طلاق یافتہ تھی، اور ہمارے خاندان میں طلاق یافتہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بہت سادگی سے ہمارا نکاح ہوا اور میں فرحان کے ساتھ اس کے گاؤں پنجاب میں آ گئی۔ گاؤں میں ان کا بہت بڑا گٹھا تھا۔ میرے پیر تو خوشی کے مارے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے فرحان کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا موقع مل چکا تھا، لیکن کچھ عرصے میں ہی فرحان کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگی۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی نئی چیز کا مطالبہ کرتا رہتا اور کہتا کہ اپنے باپ سے کہو مجھے نئی کار چاہیے، کبھی کہتا کہ فلاں جگہ پر زمین بک رہی ہے، وہ مجھے لینی ہے، پیسے بھیجیں۔ پہلے تو میں اس کے پیار میں اندھی ہو کر مزے سے بابا سے سب کچھ لیتی رہی، لیکن پھر مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بس اسے ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی مل گئی تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب میں نے پاپا سے کچھ بھی مانگنے سے انکار کیا تو وہ اور اس کی ماں اصلیت پر اتر آئے۔ اے لڑکی، نہ جانے کتنے یار بنائے ہوں گے تو نے، یہ تو ہمارا بڑا پن ہے کہ تجھے اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہوا ہے، ورنہ تیرے جیسوں کو تو گلا گھونٹ کر ندی میں بہا دیتے ہیں ہم لوگ۔ اور میری سانس نے گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ جب میں نے کہا کہ مجھے اب پاپا سے کچھ نہیں لینا، فرحان یہ سب باتیں چپ کر کے سن رہا تھا اور میں حیرت میں تھی۔ فرحان آپ سن رہے ہیں؟ آپ کی ماں مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے اس سے کہا تو وہ بولا تو میری ماں غلط کیا کہہ رہی ہے، سچ تو کہہ رہی ہے۔ تمہاری جیسی گھٹیا عورت کو اپنے گھر میں رکھا جس نے اپنے پہلے شوہر پر کس قدر گھٹیا الزام لگایا تھا۔ تمہیں عزت دی ہے ہم نے، اور تم مجھے کہتی ہو کہ اپنے باپ سے پیسے نہیں لوگی۔ فرحان نے اس دن پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس دن اس نے مجھے بہت مارا، لیکن مجھے اس کی مار سے تکلیف نہیں ہوئی جتنا اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے کہنے پر میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آئی، ساتھ ساتھ ایک شریف انسان پر گھناؤنا الزام لگایا، اسے کہیں کا نہ چھوڑا، اور آج یہ کہہ رہا تھا کہ میں بدکار ہوں۔ اب تو روز یہی معمول تھا۔ صبح صبح جب تک میری ساس اور فرحان میری پٹائی نہیں کرتے تھے، ان کو آرام نہیں آتا تھا، لیکن میں ان کی ہر مار
چپ کر کے سہ لیتی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اب مزید رقم ان کو لے کر نہیں دوں گی، اور یہی بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اب وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب مجھے یہ الزام بھی تھا کہ میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد نہیں تھی۔ ہر ممکن کوشش کر لی، ڈاکٹر سے دوائی لے لی، دعائیں کی، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا، لیکن کہیں سے بھی مجھے کوئی آسرا نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وسیم پہ کیا گزری تھی۔ بعد میں اس کی کوئی بد دعا لگی تھی جو میں یہاں ان لوگوں کی مار کھا رہی تھی۔ میرا حسن، میرا غرور، سب کچھ خاک میں مل گیا تھا، اور یہ لوگ مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ کچھ عورتوں نے میری ساس کو بتایا تھا کہ ایک اللہ والا بندہ آیا ہے، قبرستان کے پاس پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، گاؤں کے لوگ اس کو کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کہ میرا بچہ سخت بیمار ہے۔ اس نے پانی پڑھ کے دیا اور ایک ہی دن میں میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ہر عورت اپنا قصہ سنا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تو بھی چل، پیر بابا سے تعویذ لے کر دوں گی تیری اولاد کے لیے۔ اصل میں اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسا تعویذ کروائے گی کہ میں ہر بات مانوں اور اپنے باپ سے دولت اس کے قدموں میں رکھتی جاؤں۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے بھی اپنے لیے سکون تو چاہیے تھا، میں تو کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ جب میں یہاں آئی تو کالے کپڑوں میں ایک درویش سر اپنے گھٹنوں میں چھپائے درخت کی چھاں میں بیٹھا تھا۔ میری آواز سن کر جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو میں پتھر کی ہو کے رہ گئی۔ وہ وسیم تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک ایک کر کے اپنے گناہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر آیا، میں بس اسے دیکھے جا رہی تھی، اور میں نے کہا، وسیم یہ تم ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ہاں زینب، یہ میں ہوں، ایک بدکار انسان جس نے اپنے ہی گھر کی کام والی کی بچی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کی یہ بات سن کر میں رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو وسیم۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی تو وہ دور ہوا۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ وسیم میں نے ہی اس عورت کو رقم دی تھی کہ تم پہ الزام لگانے کے لیے، اور وہ سب تصویریں میں نے ہی بنوائی تھی۔ میں نے یہ سب تم سے جان چھڑوانے کے لیے کیا تھا، اور مجھے اس کی سزا اب مل رہی ہے۔ وہ چپ تھا۔ وسیم، مجھے برا بھلا کہو، مجھے مارو تاکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل جائے۔ زینب، میں سب جانتا تھا کہ یہ سب تم نے کیا ہے، لیکن میں چپ رہا۔ ایک دن اس عورت نے خود ہی سب کے سامنے قبول کر لیا تھا کہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اسے منع کیا کہ اس انسان کا نام کسی کو نہ بتائے جس نے اسے مجبور کیا، کیونکہ میں اس وقت جان گیا تھا جب تم نے اس وقت اس کا ساتھ دیتے ہوئے خود شور مچایا تھا۔ مجھے معاف کر دو وسیم، تمہیں بہت ذلیل کیا میں نے، لیکن مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں سسک رہی تھی۔ زینب، اگر ایک بار بھی تم مجھ سے کہتی کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاتا، کیونکہ میں نے تم سے محبت نہیں عشق کیا تھا۔ اور وہ بھی رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے غم میں کافی عرصے سے اپنے گھر نہیں گیا تھا، پھر وہ ایک پیر کے آستانے پر سکون کی خاطر جاتا رہا، اور ان 7 سالوں میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ اب مجھے خدا مل گیا ہے، اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہاری خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن تم نے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی رسی میرے ہاتھ میں آئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا۔ میں وہیں بیٹھی سسکتی رہی، شاید مجھے بھی خدا مل جائے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ایسی ہی مزید رومانٹک اور اچھی کہانیاں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔